نگت بی بی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. نگت بی بی کو دیتے ہیں ٹائم. خیر ہے 2 منٹ. جی نگت بی بی. رائج ہے میرے دیس میں نفرت کا فائدہ، رائج ہے میرے دیس میں نفرت کا فائدہ، ہو جس سے اختلاف اسے مار ڈالیے. میڈم اسپیکر صاحب، کل کا دن ایک تاریخ دن تھا، اور میڈم اسپیکر صاحب میں مختصر الفاظ میں یہ بات کہوں گی کیونکہ بابک صاحب نے بہت ہی جو ہے تو اس میں جو تفصیل سے بات بیان کی ہے. میڈم اسپیکر صاحبہ، جو کل کا دن تھا وہ پاکستان کے لیے، وہ اس صوبے کے لیے، خاص کر اس صوبے کے لیے ایک بہت تاریخ دن تھا، کیونکہ کل کے جنونی مذہبی جنونیوں نے کل جس طریقے سے ایک بچے کا مرڈر کیا، اور پھر اس کے بعد پولیس کے ہوتے ہوئے وہاں پہ جو لوگ کھڑے تھے اور وہ جس چسکوں سے اور جس مزے سے اس کے مردہ ہونے کے باوجود اس کو برہنہ کر کے اور اس کے بعد اس پہ پتھروں کی اور لاٹھیوں کے وار کر رہے تھے. جناب میڈم اسپیکر صاحبہ، مجھے اس پہ انسانیت پہ شرم آ رہی ہے اور میرا سر شرم سے جھک رہا ہے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایک انسان ہونے کی حیثیت سے، ایک ماں ہونے کی حیثیت سے. میڈم اسپیکر صاحبہ، میرا پیغمبر جس کے چچا کا دل ہند نے چبا کے کھا لیا، اور جب وہ ان کے سامنے آتی تھی تو وہ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے مت آؤ، لیکن تمہارا جو کام بھی ہے وہ میں سن لیا کروں گا اور تمہارا کام کر دیا کروں گا. میں تو اس پیغمبر پہ، میں تو اپنے اللہ کے، کیا ہمیں اللہ اور پیغمبر نے اور قرآن نے یہ حق دیا ہے؟ کیا ہمیں اللہ اور پیغمبر اور قرآن نے یہ حق دیا ہے کہ ہم ایک ایسے بچے کو مار ڈالیں کہ جس پہ کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اس نے نعوذ باللہ میرے منہ میں خاک کہ اس نے توہین رسالت کی ہے. میڈم اسپیکر صاحبہ، کل کو تو کوئی بھی چلتا ہوا بندہ کسی پہ بھی یہ الزام لگا دے گا کہ اس نے توہین رسالت نعوذ باللہ کی ہے، اور 2-4 بندے اس کو پکڑ کر مار دیں گے. کیا ہم قانون اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں؟ مجھے یہاں پہ مفتی صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا یہ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ہمارے مذہب نے ہمیں یہ حق دیا ہے کہ ہم قانون اپنے ہاتھ میں لے کر کسی کو بھی واجب القتل قرار دے دیں اور اس کو اپنے ہاتھوں سے اس کو واقعی سزا دے دیں؟ میرے 3 مطالبات ہیں میڈم صاحبہ. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتی ہوں کیونکہ وہ ویڈیو جو بھی ماں دیکھتی ہے اس کا دل جو ہے وہ باہر نکل آتا ہے. اور جو میرے 3 مطالبات ہیں، سب سے پہلے تو کیونکہ یہ 5 دن سے قصہ چل رہا تھا اور یہ توہین رسالت کا کوئی بھی قصہ نہیں تھا، کیونکہ اگر یہ توہین رسالت کا نعوذ باللہ قصہ ہوتا تو آج وہ شخص فخر سے کہتا کہ ہاں میں نے اس کو مارا ہے اور مجھے پھانسی پہ لٹکا دیا جائے کہ میں نے اس شخص کو مارا ہے. کیونکہ اگر وہ اتنا ہی بہادر تھا اور وہ اتنا ہی مذہب کا اور وہ پیغمبر علیہ السلام کا عاشق تھا تو وہ سامنے آئے اور وہ کہے کہ ہاں میں نے اس کو مار ڈالا ہے کہ اس نے توہین رسالت کی ہے. میڈم اسپیکر صاحبہ، 3 مطالبات ہیں. ایک مطالبہ تو یہ ہے کہ وی سی اور اس کی ایڈمنسٹریشن کو معطل کیا جائے. دوسرا مطالبہ ہے کہ پولیس وہاں پہ کھڑی تھی، تماشا دیکھ رہی تھی، ماپ وہاں پہ کھڑا تھا، ان کی ویڈیو سامنے آ چکی ہیں، ان کو معطل کیا جائے. اور تیسری بات کہ یہ لاہور سے واقعہ چلا اور ہمارے صوبے میں پہلی دفعہ ایسا واقعہ ہوا. میڈم اسپیکر صاحبہ، اس کی جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور وہ زخمی بچہ جو ابھی زندہ ہے اس کو ایسے اداروں کے حوالے کیا جائے جہاں پہ میں پولیس کو، میرا خیال ہے پولیس سے وہ کلاشن کوفیں جو ہیں وہ سنبھالی نہیں جاتی ہیں، اب ان کو کوئی غلے دے دی جائے. کیونکہ اگر وہ کھڑے تھے اور اس قسم کا واقعہ ہوا ہے، کل کو کوئی بھی کسی ادارے میں بھی، اور یونیورسٹی بند ہو چکی ہے اور لوگوں کے بچے جو ہیں وہ اپنے گھروں میں بیٹھ چکے ہیں ڈر کے مارے، کوئی ماں اپنے بچے کو نہیں بھیجے گی کہ اس پہ کوئی بھی الزام لگا کے توہین رسالت کا اور اس کو جو ہے تو مار دیا جائے گا. تو میرا خیال ہے میڈم اسپیکر صاحبہ، اس پہ سخت سے سخت ایکشن لیا جائے. اور وہ ان اداروں سے میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ وہ زخمی بچے کو اپنی حراست میں لے کر اس سے تمام، کیونکہ گواہ صرف وہ ایک رہ گیا ہے جو ابھی جو زندہ ہے اور جس کی سانسیں الحمدللہ چل رہی ہیں،
وہ شخص اس کو حراست میں لے کر اس سے انکوائری کی جائے. بس thank میرے you. صرف یہ 3 مطالبات ہیں. تھینک یو. Thank you.